کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عائشہ شیئر کر رہی ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری مدر کے کزن ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پیش آنے والی میں آج آپ کو بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری امی کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ سب لوگ کمبائن رہتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ امی کہتی ہیں کہ ان کے وہ جو کزن تھے، ان کو عادت تھی وہ اکثر گھر دیر سے آیا کرتے تھے۔ وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کافی دیر تک باہر رہتے تھے اور پھر لیٹ نائٹ گھر آتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست کی برتھ ڈے تھی، تو ہم لوگ وہاں پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، سارے دوست تھے، تو باتوں باتوں میں جنات اور بھوتوں پریتوں کی باتیں شروع ہو گئیں۔ ہم لوگوں کا ایک دوست تھا، وہ بہت ہی زیادہ ڈرتا تھا جنات کی باتوں سے، بھوتوں کے ذکر سے، وہ بہت خوفزدہ رہتا تھا۔ تو ہم لوگ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرنے لگے، ہم لوگ اس کا مذاق بنا رہے تھے، کافی دیر ہم لوگ اس کو ستاتے رہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اب مجھے گھر چلنا چاہیے، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ سب دوست اٹھے، سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ میں جس راستے سے آ رہا تھا، وہ راستہ بہت ہی زیادہ سنسان اور ویران تھا۔ رات کے اس پہر وہاں پر دور دور تک کوئی ٹریفک بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں وہی باتیں تھیں جو ہم اپنے دوست کو تنگ کر رہے تھے، اس کو چھیڑ رہے تھے، بھوتوں اور جناتوں کی باتیں کر رہے تھے۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں جس راستے سے جا رہا تھا، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے سامنے سے کوئی آ رہا ہے۔ باقاعدہ میں نے ایک وجود کو چلتے ہوئے دیکھا، اور وہ آ کر بالکل جس ڈائریکشن میں میرا بائک تھا وہاں پر آ کر وہ سینٹر میں کھڑا ہو گیا۔ دیکھنے میں وہ ایک مرد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے فوراً بائک کو بریک لگایا کہ کہیں کوئی بائک کے نیچے نہ آ جائے، کہیں ہٹ نہ میں کر دوں۔ جیسے میں نے بائک کو بریک لگایا تو میں نے روشنی میں دیکھنا چاہا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، میں نے ادھر ادھر بھی دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے فیل ہوا کہ شاید میرا وہم ہے۔ ابھی میرے ذہن میں وہ ساری باتیں چل رہی تھیں، بیک آف دا مائنڈ میں وہ چیزیں تھیں میرے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے وہی وہم ہوا ہو۔ میں نے جیسے ہی بائک چلانا شروع کیا، ابھی میں تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے آواز آئی جیسے میرا نام لے کر مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ اب یہ میرا وہم نہیں تھا، اور یہ بھی حیرانگی تھی کہ وہاں پر میرے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں، پھر یہ میرا نام کون پکار رہا ہے؟ میں بہت ڈرنے لگ گیا۔ میں نے پیچھے تو پلٹ کر نہیں دیکھا، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، مجھے وہاں سے رونے کی بھیانک آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ آوازیں بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی تھیں۔ ایک رات کا ٹائم، اوپر سے سنسان راستہ، اور وہاں سے وہ روتی چیختی آوازیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں فوراً سے تیزی کے ساتھ اس راستے سے نکلا، میں نے اپنا بائک دوڑایا، میں گھر پہنچا تو میرے پاس کی تھی، گیٹ کھول کر میں اندر آیا تو سب سو رہے تھے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت سا بخار تھا۔ میں نے گھر والوں کو یہ بات بتائی، امی وغیرہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہی کہا کہ دوبارہ سے کبھی بھی اتنی رات کو ایسے راستے سے مت آنا۔ اب میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہوں جب بھی امی کہتی ہیں کہ وہ بتاتے تھے کہ ان کے ذہن میں وہ چیزیں جب آتی تھی، جب انہوں نے یہ بات بتائی تھی، وہ تب بھی بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ یہ میری مدر کے کزن تھے جن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نسیم شیئر کر رہی ہیں۔ نسیم کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والے بہت سے واقعات، ایسے واقعات ہیں جو بہت زیادہ بھیانک ہیں، جو ہم لوگوں کی زندگی پر بیتی ہیں، وہ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی سٹی مینشن نہیں کرنا چاہتی۔ ہم لوگوں کا جو آبائی گھر تھا وہ بہت بڑا تھا۔ میرے ابو کے 5 بھائی تھے لیکن سب الگ الگ ہو گئے تھے، تو وہ جو آبائی گھر تھا، جو دادا جی کا گھر تھا، وہ بہت بڑا تھا، کینالوں پر پھیلا ہوا تھا، پوری حویلی تھی۔ وہاں پر صرف ہم لوگ ہی رہتے تھے۔ ابو بھی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہوتے تھے۔ گھر میں صرف میں ہوتی تھی، میری ایک بڑی بہن ہوتی تھی اور امی ہوتی تھیں۔ ان کینالوں کے گھر کے اوپر صرف ہم لوگ ہی رہتے تھے۔ ہم لوگوں کی حویلی کے 2 دروازے ہوتے تھے، ایک پچھلا حصہ
جو بہت پرانا تھا، اور ایک اگلا حصہ تھا جو کچھ ہم لوگوں نے رینوویٹ کروا کے اپنا ایک پورشن بنا لیا تھا۔ گھر کے جو باقی حصہ تھا وہاں پر ہم لوگوں کا آنا جانا اتنا خاص نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کی کوئی فوتگی ہو گئی، امی کو وہاں پر جانا پڑ گیا۔ میرے کچھ ریلیٹیوز بھی گھر میں آئے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی مل کر وہ لوگ بھی چلے گئے۔ اب وہاں پر گھر پہ میں بالکل اکیلی تھی، امی نے شام کو گھر میں آنا تھا۔ اب میں بور ہو رہی تھی، میری جو سسٹر تھی وہ بھی امی کے ساتھ گئی ہوئی تھی، میں بالکل اکیلی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں یہاں پر اکیلی۔ میں نے جھاڑو پکڑ کر، تو میں مٹی کا صحن تھا بہت بڑا حویلی کا، اس میں جھاڑو لگانے لگ گئی۔ عصر کا ٹائم ہوگا، جیسے میں نے جھاڑو لگانا شروع کیا۔ اب میں اپنے پورشن پر جھاڑو لگا رہی تھی، لیکن میری کمر اس وقت ہم لوگوں کا جو وہ پرانا حصہ تھا اس طرف تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا فیل ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی آیا ہے، کوئی آہٹ محسوس ہوئی جیسے جوتوں کی آواز ہوتی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہم لوگوں کے جو پرانا حصہ تھا وہاں سے ایک آدمی نکل کر آیا، سینٹر میں راستہ تھا آنے جانے کا۔ اس آدمی کا جو قد تھا وہ نارمل مردوں سے کافی اونچا تھا، چھوٹا سا اس کا سر تھا، بالکل چھوٹا سا، اتنے بڑے قد پر، اتنے بڑے وجود پر چھوٹا سا سر تھا، اور جو آنکھیں تھیں وہ بہت چھوٹی اور اندر کو دھسی ہوئی تھیں، ہونٹ بہت بڑے تھے، رنگ بہت کالا تھا، اس کے ہاتھ اور پیر بھی بہت بڑے تھے۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں اسے پوچھوں یہ کون ہے، ہمارے اس حصے میں کیسے آیا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں جھاڑو لے کر کھڑی ہو کر ایک سائڈ پر ہوگی، جیسے میں نے اس کو راستہ دیا باقاعدہ۔ وہ میرے آگے سے چل کر ہم لوگوں کے پورشن میں کونے پر دادی اماں کا ایک کمرہ ہوتا تھا، وہ دادی اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ پھر بھی میرا ذہن اتنا معوف ہوا کہ مجھے یہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا کہ میں غور کروں، میں پوچھوں یہ آدمی کون ہے، کون۔ میری سینسز کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے پھر جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ ایک دم سے مجھے جھاڑو لگاتے لگاتے خیال آیا، ابھی تو دادی اماں کے کمرے میں ایک آدمی گیا تھا، وہ آدمی کون ہے، میں ذرا دیکھتی ہوں یہ کون ہے۔ وہاں پر ہم لوگوں کے جیسے گاؤں کے اوپن کچن ہوتے ہیں تو اس کی 4 دیواری چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر میں چڑھ کر تو کمرے میں جھانک کر دیکھنے لگی ونڈو سے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں کون تھا، کہاں گیا، اندر کمرے میں تو میں گئی ہی نہیں، اوپر سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ آدھا سین رہ گیا تھا، میں نے پھر جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ اس وقت میں اتنی بڑی بھی نہیں تھی، میں نے پھر جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے پھر جھاڑو لگانا شروع کیا، میرے پیچھے سے مجھے پھر آواز آئی جیسے کوئی باہر چل کر آیا ہے۔ میں نے پھر پلٹ کر دیکھا، وہ آدمی پھر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ پھر میری سیم کنڈیشن ہوئی، نہ میں اس سے پوچھ سکی۔ جب وہ میرے سامنے آیا میرے اوپر عجیب سا ضابطہ آ گیا، میں پھر ایک جھاڑو پکڑ کر ایک سائڈ پر ہوگی، جیسے میں نے اس کو راستہ دے دیا۔ اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا تھا۔ وہ پھر اس راستے سے گزر کر مجھے اس نے کراس کیا، بہت گندی سمیل آئی۔ جیسے وہ سمیل آئی تو مجھے ایک دم سے جیسے کچھ جھٹکا لگتا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں وہ آدمی جس طرف ہم لوگوں کا گیٹ بنتا تھا، گیٹ کافی دور تھا، جگہ بہت بڑی تھی، وہ آدمی 5 سے 6 قدم آگے بڑھا ہوگا۔ ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا باقاعدہ، جس سے میں ہوش میں آئی ہوں۔ وہ آدمی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں بھاگتی ہوئی گیٹ تک گئی، باہر جا کر دیکھا کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی۔ مغرب کے بعد امی گھر آئیں، میں نے امی کو یہ بات بتائی، ساتھ میرے کزن بھی تھے۔ امی بہت پریشان ہو گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ چلو دادی اماں کے کمرے میں دیکھتے ہیں، کوئی چور نہ ہو، کہیں کوئی چیز نہ پھینک گیا ہو، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ اٹھا کے نہ لے گیا ہو۔ فوراً سے دادی اماں کے کمرے میں گئے، وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولا، لائٹ جلائی، دادی اماں کے کمرے میں زمین پر فرش پر پانی بکھرا ہوا تھا۔ وہ پانی کہاں سے آیا، کس نے پھینکا، کوئی پتہ نہیں۔ وہاں پر کونے میں دادی اماں کی کرسی رکھی ہوئی ہوتی تھی، اس کمرے میں ہم لوگ بہت کم جاتے تھے تو دھول مٹی پڑتی رہتی تھی ڈسٹ کی وجہ سے۔ کرسی پر جیسے باقاعدہ کوئی بیٹھا تھا، اس کے نیچے پیروں کے نشان تھے اور وہ بہت زیادہ لمبے پاؤں تھے۔ امی دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ امی نے مجھے کہا کہ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں نے انہیں کہا کہ میری تو زبان ہی بند ہو گئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون تھا کون نہیں۔ رات گزر گئی، ساری رات پورے گھر میں ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چل پھر رہا ہے۔ اس دن ہمارے کزن ہمارے پاس سے رک گئے۔ صبح جب ہوئی تو امی مجھے لے کر مولوی صاحب کے پاس گئی، مولوی صاحب کو ساری بات بتائی، کیونکہ میں ساری رات ڈرتی رہی تھی۔ مولوی صاحب نے جب دم کیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس کی بہت اچھی قسمت ہے جو یہ اس سے ہم کلام نہیں ہوئی، اس نے اس کو بلایا نہیں، اس نے اس کو راستہ دے دیا، یہ اس کے پیچھے نہیں گئی۔ اگر یہ اس مخلوق سے، اس جن سے ہم کلام ہو جاتی تو آپ لوگوں کو اس کا نام و نشان بھی نہیں ملنا تھا۔
آپ لوگوں نے ڈھونڈتے ہی رہ جانا تھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی اور کہاں نہیں گئی۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ اس گھر میں اس حد تک جنات تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شام کا وقت تھا، میں اکثر چھت پر جایا کرتی تھی۔ میں چھت پر گئی تو میری بہن، ہم لوگوں کی چھت کے کونے پر ایک بہت بڑا درخت کا سایہ آتا تھا، اس کے نیچے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کو یہ کہنے گئی کہ مغرب ہونے والی ہے، درخت کے نیچے سے اٹھ جاؤ۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ادھر آؤ اور تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم لوگ مل کر باتیں کرتے ہیں۔ بڑی ٹھنڈی چھاؤں ہے درخت کی۔ میں بھی اس کے ساتھ جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر ہم لوگ باتیں کرتی رہیں، کافی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ امی بہت ڈانٹیں گی، میں تو نیچے جا رہی ہوں۔ میں اٹھی اور میں بھاگتی بھاگتی سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ ابھی میں آخری سیڑھی پر تھی تو میری جو بہن تھی وہ سامنے صحن میں امی کے پاس بیٹھ کر کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم اتنی جلدی کیسے نیچے آ گئی ہو، تم تو ابھی اوپر بیٹھی ہوئی تھی، تم کہاں سے نیچے آئی ہو؟ اس نے کہا میں تو اوپر گئی ہی نہیں، تمہیں کس نے کہا میں اوپر گئی ہوں؟ میں تو کب سے نیچے ہوں، پہلے میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی، اس کے بعد مجھے امی نے جگایا تو ان کے ساتھ میں کھانا بنانے لگی ہوں۔ میں نے قسمیں اٹھائیں کہ میرا یقین کرو، تم ابھی اوپر تھی، درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اسے میری بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ امی میرے ساتھ آئیں، بھاگتی ہوئی اوپر گئیں۔ وہاں پر درخت کے نیچے چارپائی موجود تھی، لیکن وہاں پر کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس گھر میں بہت سے واقعات ہوئے ہمارے ساتھ۔ وہ گھر بہت بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل آدھے سے زیادہ حصہ خالی رہتا تھا۔ ہم 3 لوگ تھے، ہم اس کو کتنا ایک آباد کر لیتے۔ تایا، ابو، چاچو وغیرہ سب الگ الگ ہو گئے تھے۔ بس یہی سوچا گیا تھا کہ بعد میں جب یہ گھر بکے گا تو اس کے حصے کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ دوپہر کے ٹائم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگوں کو اپنے گھر میں بہت زیادہ شور شرابہ سنائی دیا۔ وہ جو پچھلے حصے تھے اس طرف جیسے بہت لڑائی ہو رہی ہے، بہت مرد ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں۔ ہم لوگ ڈر کے باہر نکلے کہ کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ گلی کے گیٹ کی طرف گئے تو کوئی آواز نہیں تھی۔ اب پیچھے سے پھر شور شرابہ سنائی دینے لگ گیا۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے پیچھے گئے تو وہاں پر میری تائی اماں کا جو حصہ بنتا تھا، وہاں پر ایک برآمدہ تھا بہت بڑا۔ اس برآمدے میں فرش کے اوپر بہت زیادہ خون پڑا ہوا تھا، تازہ خون، بہت زیادہ خون تھا۔ آدھے سے زیادہ برآمدے پر خون پھیلا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی، وہاں پر نظر کوئی بھی نہیں آیا، خون تازہ پڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ بھاگے سارے گیٹ کی طرف، جو گلی میں ہم لوگوں کا گیٹ تھا۔ وہاں پر ساتھ ہی ہم لوگوں کے جاننے والے بھی رہتے تھے، محلے دار بھی تھے۔ ان کو آوازیں دی کہ جلدی آؤ، اس طرح سے ہمارے گھر ہوا ہے۔ وہ لوگ سارے آ گئے۔ اب ہم لوگ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ خون کہاں سے آیا، کہیں کسی کو کوئی مار کے نہ پھینک گیا ہو۔ ان لوگوں نے جا کر وہ تازہ خون دیکھا، وہاں کے چپا چپا چھان مارا اس جگہ کا، کسی انسان تو کیا جانور کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ہم لوگوں نے اس خون کو صاف کروا دیا، دھلوا دیا۔ اب یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے تھے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا تو مجھے گرمی بہت لگ رہی تھی، تو میں نہانے کے لیے باتھ روم میں جانے لگی۔ میں نے ٹاول لیا، اپنے کپڑے لیے، جیسے میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا، لائٹ جلائی، اندر گئی تو بکرے کا کٹا ہوا سر ہم لوگوں کے باتھ روم کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اتنا بھیانک وہ بکرے کا سر تھا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، میری چیخیں نکل گئیں۔ میں بھاگتی ہوئی امی کے پاس گئی، میں نے امی کو بتایا، امی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم لوگوں نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے۔ ایک شام کی بات ہے، میں اور میری بڑی بہن ہم لوگ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ایک دم سے میری جو بہن تھی اس نے اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم یہ ہنس کیسے رہی ہو، اتنی عجیب آوازیں کیسے نکال رہی ہو؟ شام کا وقت تھا، بلکہ رات عشاء کے بعد کی بات ہے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ ہنستی ہنستی رونے لگ گئی، بڑی عجیب آواز میں رونے لگ گئی۔ میں نے فوراً سے امی کو بلایا کہ امی دیکھیں اسے کیا ہو گیا، یہ پہلے ہنس رہی تھی اب رو رہی ہے۔ جیسے امی کچن سے نکل کر اس کے پاس آئیں، اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا، پورا جسم ٹیڑھا ہو چکا تھا، جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہے، سر بڑا بھاری ہو گیا تھا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم لوگوں نے فوراً سب کو فون پر بلایا، میرے چاچو، میرے تایا، سب وہ لوگ آ گئے، ان کی مسز بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے۔ اس کی حالت بڑی عجیب تھی۔ اس وقت نہ تو ہم اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے تھے، نہ وہ ہل رہی تھی، نہ جل رہی تھی، نہ بول رہی تھی، پانی دم کر کر کے اس کے اوپر چھینٹے مار رہے تھے، اس کو بلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ہلنے جلنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ اس کو پھر ساری رات ویسے ہی عجیب و غریب طرح سے ہی پڑی رہی، جیسے کیسے کر کے صبح مولوی صاحب کو لے کر آئے، مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نے دم کیا، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جنات ہے، بڑا سخت جن اس کے اوپر حاضر ہے جس نے اس کی یہ حالت کی ہے۔ انہوں نے تعویذ دیے، کچھ پڑھائی پڑھنی شروع کی تو وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگ گئی۔
پھر وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کچھ تعویذ دیے اور کچھ تعویذ اس کو پلانے کے لیے دے دیے۔ مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان تعویذوں کا باقاعدگی سے آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنا ہے اور اس کو پلاتے رہنا ہے۔ میری جو بہن تھی وہ نا، ہم لوگوں کے سیکنڈ فلور پر بھی ایک روم ہوتا تھا، وہ وہاں پر چلی گئی، دوپہر کا ٹائم تھا۔ امی نے مجھے بھیجا کہ جاؤ اس کو نہ جا کر تعویذ پلانے کا ٹائم ہو گیا، اوپر جلدی سے جاؤ اس کو تعویذ پلا کرو، کیونکہ وہ نارمل ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی اوپر گئی، کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی، جیسے وہ دروازہ کھلنے کے انتظار میں تھی۔ سارے بال چہرے کے آگے کیے ہوئے تھے اس نے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ پانی پی لو، تعویذ پینے کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے مجھے گلے سے پکڑ لیا، گلے سے پکڑ کر ایسے ہی وہ مجھے دھکیلتی اس کمرے میں جو الماری تھی اس نے مجھے اس کے ساتھ لگا لیا اور مردانہ آواز میں بول کر یہ کہنے لگی، تم مجھے تعویذ پلاؤ گی؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے تعویذ پلاؤ گی؟ میں نے چیخنا شروع کر دیا، میں بہت زیادہ ڈر گئی، میری حالت بڑی عجیب تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا تو ایک دم اس نے مجھے چھوڑ دیا اور ہنسنے لگی، مجھے پیار کرنے لگی، کہتی کوئی بات نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تم جلدی سے نا اپنا دامن پھیلاؤ، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ میں چھوٹی تھی، مجھے اس نے سمجھ ہی نہیں تھی یہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں۔ میں نے دامن پھیلایا تو اس نے ڈھیر ساری کینڈیز اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈال دیا اور کہا جاؤ یہ نیچے لے جاؤ۔ اس کے خالی ہاتھوں میں وہ کینڈیز کہاں سے آئیں، کہاں سے آ رہی تھیں میں نہیں جانتی۔ میں وہ پورا دامن بھر کے میں نیچے جیسے ہی آئی، میں نے امی کو بتایا، امی بہت پریشان ہو گئی کہ اس کی تو وہ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ اچانک بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع ہو جاتی تھی، رونا شروع ہو جاتی تھی اور زیادہ تر اپنے آپ کو اوپر والے کمرے میں بند رکھتی تھی۔ پھر ابو بھی آ گئے جب اس کی حالت زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ پھر ایک عامل صاحب تھے، ان کو لے کر آئے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، انہوں نے آئے، جب وہ آئے انہوں نے پڑھائی کی، انہوں نے یہ کہا کہ اس گھر کے جو باقی کے حصے ہیں یہاں پر حصار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جنات آباد ہیں، ان جنات کو میں یہاں سے نکال نہیں سکتا، لیکن میں آپ کے گھر میں کچھ حصار کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کی، پڑھائی کر کے ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی اس طرح سے تھی جیسے اس کی نوک آگے سے خنجر کی طرح بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کچھ باقاعدہ تعویذات لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم لوگوں کے صحن کے سینٹر میں اس کو گاڑ دیا اور یہ کہنے لگے اب یہاں پر کوئی بھی مخلوق نہیں آ سکتی اور نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے، جو گھر کے باقی حصے ہیں، اس طرف وہ نہ جائے۔ اب ہم لوگوں نے اس کی بڑی حفاظت کرنا شروع کر دی، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ جب سے ہم لوگوں کے صحن میں وہ لکڑی گاڑی گئی تھی تب سے کچھ معاملات کم ہو گئے تھے، ورنہ ساری رات دروازے کھلنے بند ہونے کی آوازیں آتی تھیں، شور سنائی دیتے تھے، سامان گھسیٹنے کی آوازیں آتی تھیں، دادی اماں کے کمرے میں بہت زیادہ آوازیں آتی تھیں اور میری بہن رات کے ٹائم بھی عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی، سوتی کمرے میں تھی، ملتی دادی اماں کے کمرے سے تھی اور ہم لوگ خود پاس سوئے ہوئے ہوتے تھے، ہمیں نہیں پتہ وہ رات کو کب اٹھ کر دادی اماں کے کمرے میں اکیلی چلی جاتی تھی۔ عجیب اس کی کنڈیشن تھی۔ وہ لکڑی لگنے کے بعد وہ کچھ کم ہو گئی، پھر کمرے میں ہی ہمارے ساتھ ہی سوتی رہتی تھی۔ تو میری تائی اماں نے بتایا کہ جب یہ اس کنڈیشن میں تھی، جب اس کو دورہ پڑا ہوا تھا تو اس کو پورا جسم اکڑا ہوا تھا، تو ہم اس کا سر اٹھا کر نیچے پلو رکھنے لگے، تو جیسے ہی ہم نے اس کا سر پکڑا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے ہاتھوں پر کسی نے 10 کلو کے پتھر رکھ دیے ہیں۔ اس کا سر نیچے رکھنے کے باوجود ہم لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر بے تحاشا وزن تھا، عجیب حالت تھی اس کی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو سب نارمل ہو گیا۔ 41 دن کے بعد بہت تیز بارش آئی، بہت تیز بارش، طوفانی بارش آئی، تو وہ جو لکڑی تھی اس کے اوپر کچھ نقش تھے، ان میں سے کچھ نقش مٹ گئے، تو جو میری بہن تھی اس کی کنڈیشن تھوڑی سی اور خراب ہونے لگ گئی۔ اب وہ ہم لوگوں کے حصے سے غائب ہونے لگ گئی، غائب اس سینس میں کہ کمرے میں بیٹھا چھوڑ کر آتے تھے، کمرے میں جاتے تھے وہ وہاں پر ہوتی نہیں تھی، وہ کمرے سے کب نکلتی تھی، کہاں جاتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے، چھت پر جا کر دیکھا نہیں ملی، یہ تو ذہن میں ہی نہیں تھا کہ وہ گھروں کے باقی حصوں میں بھی جا سکتی ہے۔ دادی اماں کے کمرے میں دیکھا وہاں پر بھی نہیں تھی، تو ایک دم سے ہمیں بہت اونچی چیخنے کی آواز آئی، امی نے بھی سنی، میں نے بھی سنی۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے جب گئے تو وہ جو تائی اماں کا جو برآمدہ تھا جہاں پر ہم نے خون دیکھا تھا، میری بہن وہاں پر عجیب و غریب انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، نہ سمجھ آ رہی تھی کہ وہ الٹی بیٹھی ہے یا سیدھی بیٹھی ہے۔ سر اس کا کہیں اور تھا، بال اس کے عجیب و غریب طرح سے بکھرے ہوئے تھے، پاؤں پیچھے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا ہے کیا نہیں۔ امی بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی، اس کو دیکھا، اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ کے نشان تھے، ایک گال پر نا فنگر پرنٹس تھے، اور اس کی آنکھیں اتنی سرخ تھی آنکھیں جیسے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔
امی نے اس کو اٹھایا، وہ اتنی عجیب ہوئی تھی، اتنی بھاری آوازیں نکال رہی تھی، غرا رہی تھی۔ امی نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، جیسے کیسے کر کے امی نے دیکھا اس کے گلے میں تعویذ بھی نہیں تھا، ہم لوگوں کے گلوں میں بھی تعویذ تھے۔ امی نے اس کو بڑے پیار سے سنبھالا، سمجھایا، امی ڈری نہیں، اس کو لے کر وہاں سے نکلی۔ جیسے امی اس کو لے کر، میں دور کھڑی ہوئی تھی، اپنے حصے میں آئے تو جو تائیمہ والا کمرہ تھا وہاں سے اتنا بھیانک کہکا سنائی دیا، وہ اتنا ڈراؤنا کہکا تھا کہ ہم نے زندگی میں نہیں سنا ایسا کہکا۔ ادھر لے کر آئے تو جیسے اپنے حصے میں آئی تو وہ ایک دم جیسے وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکل سے امی نے اور میں نے اس کو گھسیٹ کر ہم لوگوں نے چارپائی پر لٹایا۔ جب اسے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو وہ اپنا گلا چیک کر رہی تھی کہ میرا تعویذ کہاں گیا ہے۔ امی نے پوچھا کہ تم نے گلے سے تعویذ کیوں اتارا ہے؟ تو کہتی ہے کہ میں نے گلے سے تعویذ نہیں اتارا تھا، میرا نام لے کر کہنے لگی کہ یہ آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ امی کہہ رہی ہیں تعویذ اتارو، دوسرا تعویذ پہننا ہے۔ تو جیسے میں نے تعویذ اتارا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، امی تائی اماں کے برآمدے میں ہے، اور یہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس طرف گئی۔ جب یہ مجھے وہاں پر لے کر گئی تو تائی اماں کے برآمدے میں جاتے ساتھ ہی اس کا چہرہ بدل گیا، اس کی پوری شکل ہی بدل گئی، یہ حد سے زیادہ بھیانک ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے میرے چہرے پر کب تھپڑ مارا، اس نے میرے بال کھینچے، بس پھر مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ اب ہم لوگ پھر بہت زیادہ ڈر گئے، پھر ان عامل صاحب سے رابطہ کیا بڑی مشکل کے ساتھ، وہ شہر سے باہر تھے، 2 دن کے بعد انہوں نے آنا تھا اور اس کی حالت بہت غیر تھی، تعویذ غائب ہو گیا، نہیں مل رہا تھا۔ اور وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ مجھے عورتیں نظر آتی ہیں، رات کے ٹائم میرے پاس کوئی عورت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، مجھے بلاتی ہے، مجھے کہتی ہے میرے ساتھ چلو، اور جب میں اٹھنے لگتی ہوں، میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تائی اماں کے برآمدے والی طرف ہی وہ مجھے لے کر جاتی ہے۔ دوپہر کو بھی مجھے وہاں سے آوازیں دے رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی جلدی سے آؤ، جلدی سے آؤ ادھر، اب تعویذ نہیں پہننا۔ جیسے کیسے کر کے دن رات ہم نے اس کا پہرا دیا، وہ 2 دن گزرے، پھر وہ عامل صاحب آئے، انہوں نے باقاعدہ ہم لوگوں کے صحن میں کیل لگائے، پکے کر کے وہ کیل لگائے، وہ لکڑی بھی نہیں نکالی، میری بہن کو تعویذ دیے اور یہ کہا کہ 41 دن کے بعد جیسے کیسے کر کے اس کی شادی کر دے۔ 41 دن گزرے، انہی دنوں میں اس کا رشتہ کزن کے ساتھ طے کر دیا، ماموں کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی اور وہ اٹلی چلی گئی۔ وہاں پر جا کر کبھی کبھار اس کی کنڈیشن خراب ہوتی تھی، لیکن پھر وہ حالات نہیں تھے، پھر وہ نارمل ہونے لگ گئی۔ پھر اس کے بعد میری بھی شادی ہو گئی، میرے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی، امی کی بھی ڈیتھ اسی گھر میں ہو گئی تھی، ان پر بھی انہیں جنات کے اثرات ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں گئی۔ وہ گھر آج بھی ہے، خالی ہے، بند پڑا ہے، نہ بکا ہے، نہ ہی ابھی اس کے حصے تقسیم ہوئے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کچھ ڈراؤنے واقعات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور بھی قصے ہیں جو میں فردر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ نسیم آپ کا۔ لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور حلقی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ کو پسند آئے گا۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ عید آنے والی ہے، اچھے سے عید کو سیلیبریٹ کریں۔ ہم لوگوں کی یہ پہلی عید ہے بابا کے بنا، تو بہت ان کو مس کر رہے ہیں ہم لوگ۔ آپ لوگ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔